کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بے جان جلتا ہوا صحرا دنیا کے سب سے گھنے جنگل کی زندگی کا راز بن سکتا ہے؟ کیا ایک مردہ زمین کسی سرسبز دنیا کی ماں بن سکتی ہے؟ قدرت کا یہ کھیل اتنا حیرت انگیز ہے کہ سائنس بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ شمالی افریقہ کا صحرائے اعظم یعنی صحارا ریگستان، جہاں نہ پانی ہے، نہ سایہ، نہ زندگی کا نام و نشان، جہاں دن میں زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس پر انڈا پکایا جا سکتا ہے، وہی صحرا ہزاروں کلومیٹر دور جنوبی امریکہ کے سرسبز ایمیزون کے جنگلات کو زندہ رکھنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ یہ قدرت کا ایسا راز ہے جسے سائنسدانوں نے دریافت کر کے حیرت سے منہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ قدرت کے اس حیرت سے بھرے ہوئے کرشمے کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر سال صحارا ریگستان کی جلتی ریت سے اٹھنے والا 180 ملین ٹن باریک گرد و غبار طوفانی ہواؤں کی پشت پر سوار ہو کر بحر اوقیانوس یعنی ایک پورے سمندر کے 5000 کلومیٹر طویل سفر پر نکل پڑتا ہے۔ سمندر کی بے پناہ وسعتوں کو عبور کرتا، ہواؤں کے دوش پر اڑتا یہ غبار سیدھا ایمیزون کے جنگلات پر جا کر برستا ہے۔ تقریباً 27 ملین ٹن گرد ہر سال ایمیزون کے جنگلات کی مٹی میں اتر جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک صحرا کا غبار ایک پورے سمندر کو عبور کرتا ہوا ایک جنگل کی رگوں میں زندگی ڈال رہا ہے۔ کوئی انسانی ہاتھ نہیں، کوئی مشین نہیں، صرف ہوا، صرف قدرت کا ایک انوکھا نظام۔ لیکن صحرا کی یہ گرد محض مٹی نہیں ہے، یہ ایک پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس میں فاسفورس، آئرن، کیلشیم اور درجنوں نایاب معدنی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ فاسفورس تو ایسا ہے جسے زندگی کا ایندھن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی فصل پنپ نہیں سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایمیزون جنگل کو ہر سال اس صحرا کی گرد کی ضرورت پیش ہی کیوں آتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایمیزون کے جنگلات میں سال بھر پڑنے والی موسلا دھار بارش اس کی مٹی سے یہ قیمتی اجزاء بہا کر دریاؤں میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایمیزون کی مٹی میں فاسفورس، آئرن اور کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا قدرت کے لازوال حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور یوں ہر سال صحرائے اعظم کی یہ اڑتی ہوئی گرد سمندر پار سے 5000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتی ہے اور جنگل کی مٹی میں اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ گویا قدرت نے دو مختلف بر اعظموں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیا ہو، یعنی ایک ایسا جنگل جو کروڑوں جانداروں کا گھر ہے، جو کروڑوں انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، وہ خود ایک صحرا کی گرد سے مدد لیتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ناسا کے سائنسدانوں نے 2015 میں ایک تحقیق پبلش کی جس میں سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے یہ بھی دریافت کیا گیا کہ صحارا ریگستان میں جس سال زیادہ طوفان آتے ہیں، اگلے سال ایمیزون کے جنگلات زیادہ گھنے اور سرسبز ہو جاتے ہیں۔ صحرا کا قہر جنگل کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ صحارا ریگستان کا وہ مخصوص علاقہ جہاں سے سب سے زیادہ فاسفورس اڑتی ہے اسے بوڈیلے ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ مقام ایک ایسی قدیم جھیل کی تہ ہے جو لاکھوں سال پہلے خشک ہو گئی تھی، یعنی لاکھوں سال پہلے مری ہوئی ایک جھیل آج بھی ہزاروں کلومیٹر دور ایک جنگل کو زندہ رکھ رہی ہے، یعنی موت بھی یہاں زندگی کا سبب بن گئی ہے۔ تو یہاں رک کر ذرا سوچیں، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کس نے طے کیا کہ صحرا کی گرد کو ٹھیک اسی سمت اڑنا ہے جہاں ایمیزون جنگل کو ضرورت ہے؟ کس نے یہ حساب لگایا کہ فاسفورس کی بالکل اتنی ہی مقدار پہنچے جتنی بارشیں بہا کر لے جاتی ہیں؟ دوستو، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اس کرۂ ارض کا ایک ایسا پیچیدہ اور باریک نظام ہے جو اربوں سالوں سے خاموشی سے چل رہا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی شور کے۔ زمین خود اپنا توازن برقرار رکھتی ہے اور یہ صحرا اور جنگل کا رشتہ اسی توازن کی ایک شاندار مثال ہے۔ ایک مردہ صحرا اور ایک زندہ جنگل، ہزاروں کلومیٹر کی دوری، ایک سمندر حائل، مگر قدرت نے انہیں ایک ہی سانس میں پرو دیا ہے۔ جو چیز بظاہر بیکار اور بے جان لگتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی اور کی زندگی کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ تو دوستو بتائیے کہ آپ کو ایمیزون کے جنگل کی اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں پہلے معلوم تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے پیج کو فالو ضرور کر لیں۔